بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس کی ایک یا ایک سے زائد رکعتیں مس ہو جائیں تو وہ بعد میں ان کو دوبارہ کس طرح ادا کرے گا۔ سب سے پہلے یہ اصول یاد رکھے کہ اگر کسی بندے کو رکوع مل گیا تو وہ رکعت اس کو مل گئی، اور اگر اس کو رکوع نہیں ملا تو وہ رکعت نہیں ملی بلکہ بعد میں اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ 4 رکعتی نماز میں امام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آیا، اور اس وقت شامل ہوا کہ امام ایک رکعت پڑھ چکا تھا، یعنی یہ دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوا۔ تو اب حکم شرعی یہ ہوگا کہ یہ دوسری، تیسری اور چوتھی امام کے ساتھ پڑھے گا، اور چوتھی رکعت میں جب امام سلام پھیر دے گا یہ اپنی ایک جو رکعت رہ گئی ہے اس کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ یہ بالکل ترتیب جو ہے پہلی رکعت سے شروع ہوگی، چونکہ اس کی پہلی رکعت مس ہے تو جو کچھ پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے بالکل بعین اسی ترتیب سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اگر اس نے شامل ہوتے وقت ثنا پڑھ لی تھی، کیونکہ حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ثنا پڑھ لی، شامل ہوا، امام آہستہ آواز سے قرات کر رہا تھا تو ثنا پڑھ لے، اور اگر امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تو ثنا نہیں پڑھنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ آ کے شامل ہو جانا چاہیے۔ لہذا اگر اس نے پہلے ثنا پڑھ لی تھی تو اب نہیں پڑھے گا، اور اگر پہلے نہیں پڑھی تھی تو اب ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ ملائے گا، ساتھ سورت ملائے گا، پھر رکوع اور 2 سجدے اور اتحیات میں بیٹھ جائے گا۔ یہ اس کی چوتھی رکعت ہے، قاعدہ اخیرہ کرے گا، اس کے بعد سلام پھیر دے گا، نماز مکمل۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس وقت حاضر ہوا جب امام 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا، یہ تیسری میں آ کر کے شامل ہوا، تو تیسری اور چوتھی یہ امام کے ساتھ پڑھے گا۔ جب امام چوتھی کا سلام پھیر دے گا تو یہ اپنی 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، وہی کہ اگر پہلے ثنا پڑھ چکا تھا تو اب نہیں پڑھے گا، اور اگر ثنا نہیں پڑھی تھی تو اب ثنا سے شروع کرے گا، اور چونکہ اس کی پہلی 2 رکعتیں مس ہیں تو ان کو اسی ترتیب سے ادا کیا جائے گا۔ یعنی اب ترتیب یہ ہوگی کہ جب یہ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، ثنا پڑھے گا اگر پہلے نہیں پڑھی تھی، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، ساتھ سورہ فاتحہ ملائے گا، ساتھ سورت ملائے گا، رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، اور اس میں بیٹھے گا نہیں کیونکہ یہ اس کی تیسری ہے، چوتھی کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھے گا، ساتھ سورہ فاتحہ ملائے گا، ساتھ سورت ملائے گا، ساتھ رکوع کرے گا، 2 سجدے، اس کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائے گا۔ یہ اس کی چوتھی رکعت ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے گا، نماز مکمل۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ بندہ اس وقت حاضر ہوا کہ جب امام 3 رکعتیں پڑھ چکا تھا، یہ چوتھی میں آ کر کے شامل ہوا۔ اب ترتیب یہ ہوگی کہ یہ جب چوتھی رکعت امام کے ساتھ اس کو مل گئی، ایک رکعت امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنے پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہی ترتیب ہوگی، صورتیں جس طرح اس کی رکعتیں چھوٹی ہیں اسی ترتیب سے وہ کمپلیٹ کرے گا۔ یعنی اب ترتیب یہ ہوگی کہ اگر پہلے ثنا نہیں پڑھی تھی تو اب ثنا پڑھے گا، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، ساتھ سورہ فاتحہ ملائے گا، ساتھ سورت پڑھے گا، رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، اور اب بیٹھ جائے گا، قاعدہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی دوسری رکعت ہے۔ اب عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد یہ کھڑا ہوگا، یہ اس کی تیسری رکعت ہے، لیکن قرات کے حوالے سے یہ پہلی دوسری رکعت چھوٹی ہوئی ہے، لہذا بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ ملائے گا، ساتھ سورت ملائے گا، رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، اور اس میں بیٹھے گا نہیں کیونکہ اس کی تیسری رکعت ہے، یہ اگر آخری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھے گا، ساتھ سورہ فاتحہ ملائے گا، اور اس کے بعد رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، اور اتحیات میں بیٹھ جائے گا کیونکہ یہ اس کی چوتھی رکعت ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے گا، اس کی نماز مکمل۔ اور اگر کوئی بندہ اس وقت شامل ہوا نماز میں کہ امام چوتھی رکعت کے سجدے میں یا قاعدہ میں تھا، یعنی اس کی چاروں رکعتیں مس ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ امام کے سلام پھیر دے گا تو اپنی چاروں رکعتیں ترتیب کے ساتھ یہ پڑھ لے گا۔